وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 35 اور 36 سورہ بقرہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو، انت تم، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا اور کھاؤ، منہا اس سے، رغداً جی بھر کے، حیثو جہاں سے، شئتما چاہو، وا اور، لا تقربا قریب نہ جاؤ، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ آیت 36 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس دھوکہ دیا ان کو شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان کو، مما اس جنت سے، کانا کہ وہ دونوں تھے، فیہ جس میں، فَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا تم سب نیچے اترو، بعضکم تم میں سے بعض، ببعض بعض کے، عدو دشمن رہیں گے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فِی الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی، إِلیٰ حین ایک وقت مقرر تک۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ممانعت حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر یہ خطا نہیں کی تھی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ توبہ قبول ہوئی۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوعہ درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کا بیان۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلائل ہیں، یہاں چند ایک آپ کی نظر کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہے، بے شک ہم نے انہیں ایک کھڑی بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 24 میں ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ترجمہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ ترجمہ، اس نے کہا، تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 47 میں ہے، وہ بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ کرے، ہمیں کامل ایمان والا بنائے، آمین ثم آمین۔